بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، علم قیاس کے ماہر تین نابینا بھائی کون تھے؟ ابو القیاس کون تھے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو علم کے ماہر تین نابینا بھائیوں کے بارے میں دلچسپ معلومات فراہم کریں گے۔ مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو دنیا بھر کی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ عرب میں ایک نہایت ہی دانا شخص رہا کرتا تھا جس کا نام عبال بن ولید تھا۔ عبال کا لقب ابو القیاس تھا۔ اس لقب کی وجہ یہ تھی کہ ابو القیاس علم قیاس کا ماہر تھا۔ ناظرین، علم قیاس کسی شخص، جگہ، چیز، جانور، ہوا، پانی، خاک اور دیگر عوامل اور عناصر کو دیکھ کر بالکل درست رائے قائم کرنا، یہاں تک سچ جھوٹ کا پتہ لگانا، چوری قتل کی تحقیق کرنا وغیرہ۔ دور دراز سے لوگ اپنے مسائل لے کر آتے اور ابو القیاس چند ساعتوں میں ان کا مسئلہ حل کر دیتا تھا۔ الغرض پورے عرب میں اس کی شہرت تھی۔ ابو القیاس کپڑوں کا تاجر تھا اور ایک کامیاب تاجر تھا۔ اس کے تین بیٹے تھے اور تینوں ہی پیدائشی نابینا تھے۔ ناظرین، ابو القیاس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا کہ میرے پاس بیٹے ہیں، اندھے ہیں تو کیا ہوا، اگر اللہ تعالیٰ یہ بھی نہ دیتا تو میں کیا کرتا۔ مشہور مورخ ابن خلدون کہتے ہیں کہ عبال بن ولید المقلب ابو القیاس ہی علم قیاس کا بانی ہے۔ علم قیاس مختلف علوم کا مجموعہ ہے جو کہ علم قیافہ، دست شناسی، علم نجوم، علم رمل، علم المناسب وغیرہ پر مشتمل یا ان سے مستعار ہے۔ بہرطور ابو القیاس اپنے تینوں بیٹوں کا اپنا علم کمال مہارت سے منتقل کرتا ہے اور کچھ عرصے بعد دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ بڑا بیٹا جانشین اور خاندان کا سربراہ بنتا ہے جس کا نام نوفل تھا۔ منجلے کا نام حارث اور چھوٹے کا نام ربی تھا۔ ایک دن حارث اپنے بھائیوں سے کہتا ہے، بھائیوں، ہمیں فخر ہے کہ ہم ابو القیاس کے بیٹے ہیں اور ہم اندھے ہوتے ہوئے بھی آنکھوں والوں سے زیادہ باریک بین ہیں۔ ناظرین، یہ علم ہمارے باپ نے ہمیں سکھایا۔ ہمارے پاس مال و دولت کی بھی کوئی کمی نہیں، کاروبار سب غلاموں کے سپرد ہے جو بخوبی اسے چلا رہے ہیں۔ ہم لوگ زیادہ تر فارغ وقت گزارتے ہیں، کیوں نہ ہم سیاحت کو نکلیں، ملکوں گھومیں، باندھ کے لوگوں سے ملیں، اور سفر تو ہوتا ہی وسیلہ ظفر ہے۔ ربی نے کہا، بات تو درست ہے۔ نوفل نے کہا، اگر تم دونوں یہی چاہتے ہو تو میں بھی راضی ہوں۔ ہم کل ہی نکلتے ہیں اور فارس سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، چنانچہ تینوں مکمل تیاری کے ساتھ نکل پڑے۔ بستی کریا ہوتے ہوئے فارس یعنی ایران کے شہر تبریز پہنچے جو کہ ان دنوں دار الخلافہ تھا۔ وہاں انہوں نے ایک سرائے میں قیام کیا۔ سفر کی تھکان اترنے کے بعد نوفل نے اپنے بھائیوں سے کہا، برادرین، یہاں اپنے کام سے کام رکھنا، کسی کے مسئلے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اپنے علم کا کوئی مظاہرہ کرنا۔ ہمیں نہیں معلوم یہاں کے لوگوں کی عادات و اخلاق اور اعتبار پسند ناپسند کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی مصیبت ہم پر ٹوٹ پڑے۔ دونوں بھائیوں نے کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ شام کو تینوں بھائی بازار کی سیر کو نکلے۔ بازار میں دکاندار، خریدار سب ان کو دیکھ کر تجسس میں مبتلا تھے کہ تین اندھے بغیر سہارے کے آسانی سے چل پھر رہے ہیں۔ ناظرین، خریداری کر رہے ہیں اور پھر اوپر سے گھڑ سواری بھی۔ لوگ آپس میں کہنے لگے، بھلا اندھے گھڑ سواری کیسے کر سکتے ہیں؟ یا تو یہ جاسوس ہیں یا کوئی ٹھگ، مگر اندھے نہیں ہیں۔ بات پھیلتے پھیلتے بادشاہ کے کانوں تک پہنچی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، وزیر صاحب، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ ہماری مملکت میں اندھے گھڑ سواری کر رہے ہیں اور ہم ایسے نادر روزگار افراد کے دیدار سے محروم ہیں۔ وزیر نے کہا، عالی جاں، میں نے بھی صرف سنا ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ افواہ ہو یا وہ کوئی جاسوس ہو یا جادوگر۔ بہرحال جو بھی ہو، میں معاملے کی تحقیق کرتا ہوں۔ اگر کوئی واقعی ایسے لوگ شہر میں ہیں تو بلا تاخیر آپ کے حضور ان کو پیش کیا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا، بہت خوب۔ ناظرین، شام تک کی مہلت دیتا ہے۔ خیر، جناب وزیر نے فوراً کوتوال شہر کو حکم دیا کہ معاملہ سے متعلق افراد کو فی الفور حاضر باش کرو۔ کوتوال سپاہیوں کی جمعیت کے ساتھ سرائے پہنچا اور تینوں بھائیوں کو گرفتار کر کے وزیر کے سامنے پیش کیا۔ وزیر نے ان کو مخاطب کر کے کہا، اچھا تو تم لوگ وہ اندھے ہو جو گھڑ سواری کرتے ہو؟ تینوں بھائی خاموش رہے۔ وزیر نے کہا، کیا تم لوگ بہرے بھی ہو جو میرا سوال تم نے سنا نہیں؟ مگر جواب نہ دو۔
وزیر کو طیش آ گیا اور غصے سے بولا اگر اب تم نے جواب نہیں دیا تو تم لوگوں کے سر قلم کر دوں گا۔ نوفل نے کہا ہم ایسے شخص کی بات کا جواب دینا پسند نہیں کرتے جس کے حسب نسب کا کوئی پتہ نہیں، اور نہ ہی تمہارے اختیار میں ہے کہ تم ہمارے سر قلم کرو، اور اندھے اگر گھڑ سواری کریں تو کیا یہ تمہاری مملکت میں جرم ہے؟ وزیر کے پاس کوئی جواب نہیں، لہٰذا اخفت مٹانے کو بولا کوتوال انہیں بھی زندان میں ڈال دو اور شام کو بادشاہ سلامت کے حضور پیش کرو۔ چنانچہ حکم پر عمل درآمد ہوا، شام کو بادشاہ کے حضور انہیں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے ان سے کہا آپ لوگ اپنے بارے میں بتاؤ کہ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ نوفل نے اپنا اور اپنے بھائیوں کا نام بتایا اور کہا ہم جزیرہ نما عرب کے شہر طائف کے تاجر ہیں اور آپ کے ملک بغرض سے سیاحت کے لیے آئے ہیں۔ ہم تینوں سگے بھائی ہیں اور مادرزاد اندھے ہیں، اور خدا کے فضل و کرم سے ہم تینوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم بخشا کہ ہم آنکھوں والوں سے زیادہ باریک بین ہیں۔ بادشاہ نے کہا اگر ایسا ہے تو آپ ہمارے مہمان ہیں اور آپ جیسے افراد کی مہمان نوازی سے ہمیں خوشی ہوگی۔ نوفل نے کہا یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ چنانچہ ان کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ تخلیہ میں وزیر نے بادشاہ سے کہا عالی جا یہ تینوں بہت ہی پر اسرار قسم کے لوگ لگتے ہیں۔ میرے ایک سوال کے جواب میں بڑے والے بھائی نے کہا کہ ہم کسی ایسے شخص کی بات کا جواب نہیں دیتے جس کے حسب نسب کا پتہ نہیں۔ اس نے بات ہی ایسی کی عالی جا کہ میں اہل ہو کے رہ گیا۔ میں آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے شرمندگی محسوس کر رہا ہوں اور معافی کا خواستگار ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ماں باپ کون ہیں اور میرا حسب نسب کیا ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا خود کو یتیم خانے میں پایا، وہاں کے منتظم نے مجھے پالا اور پڑھایا لکھایا، اور آج میں اس مقام پر ہوں کہ عالی جا کے نمک خوروں اور وفاداروں میں شامل ہوں۔ ناظرین، بادشاہ نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان اندھوں کی حقیقت کیا ہے؟ وزیر نے کہا ہمیں چھپ کر ان کی باتیں سننی چاہیے، کیونکہ انسان کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، تنہائی میں ایسی کوئی نہ کوئی حرکت اس سے سرزد ہو جاتی ہے کہ جس سے اس کی حقیقت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہتے تو تم درست ہو۔ چنانچہ بادشاہ اور وزیر دونوں شاہی مہمان خانے کی کھڑکی سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ اندر تینوں بھائی دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ربی بولا روٹی اچھی ہے مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر اسے عائزہ نے بنایا نہ ہوتا۔ عارث بولا بکری کا گوشت بھی اچھا ہے مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس کی ماں کتیا نہ ہوتی۔ نوفل نے کہا ہمارا میزبان بھی بہت اچھا ہے مگر کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اپنے باپ کا بیٹا ہوتا۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر کو کہا یہ لوگ کیسی بسرو باتیں کر رہے ہیں؟ وزیر نے کہا ان لوگوں نے جو کہا اس کی تصدیق ضروری ہے۔ اگر ان کی بات درست ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ کاہن یا ساحر ہیں، اور اگر ان کی بات بے مطلب کی ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ جاسوس ہیں اور آپس میں استخار باتیں کر رہے ہیں۔ دونوں صورتوں میں ان کا زندہ رہنا مملکت اور علی جا کے مفاد میں نہیں۔ بادشاہ نے کہا درست کہا، پہلے ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً شاہی باورچی کو طلب کیا اور پوچھا مہمانوں کے لیے روٹی کس نے بنائی ہے؟ باورچی نے کہا علی جا روٹی ایک کنیز نے بنائی ہے۔ بادشاہ نے اس کنیز کو طلب کیا اور اس سے پوچھا کیا تم اس وقت حالت عیز میں ہو؟ کنیز نے کہا جی علی جا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ پھر شاہی باورچی سے پوچھا مہمانوں کے لیے جو گوشت پکایا ہے وہ کہاں سے آیا؟ باورچی نے کہا علی جا بازار کے سب سے بڑے قصاب کی دکان سے۔ بادشاہ نے قصاب کو طلب کیا اور اس سے پوچھا جس بکری کا گوشت تمہاری دکان سے آیا ہے اس کی پرورش کیسے ہوئی؟ اگر غلط بیانی کی تو سر قلم کروا دوں گا۔ قصاب نے کہا یہ بکری جب پیدا ہوئی تو اس کی ماں مر گئی۔ اس وقت میرے پاس کوئی دودھ والی بکری نہیں تھی۔ اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو میں نے ایک کتیا جو بچوں کی پال والی تھی اس کا دودھ پلا کر بڑا کیا، اور کتیا بھی بکری کو اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھتی تھی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، اور پھر اپنی ماں کے پاس جا کر اس سے پوچھا ماں ٹھیک بتانا کیا میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں؟ ماں نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا ماں اگر تم نے مجھے نہیں بتایا تو میں اس بادشاہت کو لات مار کر جنگل میں جا بیٹھوں گا۔ ماں نے کہا اگر یہ بات ہے تو سنو،
تمہارا باپ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ تھا اور سلطنت کو وارث کی ضرورت تھی۔ بصورت دیگر بادشاہت تمہارے چچا کو مل جاتی جو کہ ایک کم عقل، نالائق اور عیاش شخص تھا۔ تمہارا باپ نہیں چاہتا تھا کہ اتنی بڑی سلطنت یوں ہی تباہ و برباد ہو جائے، اس لیے ہم نے باہمی مشورے سے اور نہایت ہی رازداری سے ایک ترکی غلام کو اپنے راز میں شریک کیا۔ اس ترکی غلام نے مجھ سے جمع کیا جس کے نتیجے میں تم پیدا ہوئے۔ بادشاہ یہ سن کر چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر اپنے حجرے میں آیا اور جلاد کو طلب کیا اور کہا فوراً اسے بیشتر وزیر کا سر قلم کر دو، اور اس کے بعد تینوں بھائیوں کو طلب کیا اور ان سے کہا جب تم کھانا کھا رہے تھے تو میں نے تمہاری باتیں سن لی تھی، اب تم لوگ بتاؤ کہ تم لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ روٹی کسی عائزہ نے پکائی تھی، بکری نے کتیا کا دودھ پیا اور میں اپنے باپ کی اولاد نہیں؟ کیا تم لوگ کہن اور ساحر ہو؟ ربی نے کہا بادشاہ سلامت، اسلام میں سحری اور کہانت حرام ہے اور ہم مسلمان باپ کی مسلمان اولاد ہیں۔ جب ہم روٹی کھا رہے تھے تو ہم نے محسوس کیا کہ روٹی توڑتے وقت روٹی ریزہ ریزہ ہو رہی تھی، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آٹا ٹھیک سے گوندا نہ جائے، اور جب کوئی عورت ایس کی حالت میں ہو تو کوئی بھی کام ہو بے دلی سے کرتی ہے۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ روٹی عائزہ نے بنائی ہے۔ حارث نے کہا گوشت کھاتے وقت ہم نے محسوس کیا کہ بکری کے گوشت کے درمیان میں چربی ہے، جبکہ ایسا صرف کتے کے گوشت میں ہوتا ہے، جبکہ بکری اور گائے کے گوشت میں چربی گوشت کے اوپر ہوتی ہے۔ اس سے میں نے اندازہ کیا کہ اس بکری نے کتیا کا دودھ پیا ہے۔ نوفل نے کہا آپ کے والدین ایک نہایت مہمان نواز انسان تھے، اور مہمان خواہ کسی بھی حیثیت کا ہوتا ہو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ جب آپ ہمارے ساتھ دسترخوان پر نہیں بیٹھے تو میں نے اندازہ کیا کہ آپ میں اپنے باپ کی عادات و اطوار نہیں ہیں، اس لیے آپ اپنے باپ کی اولاد نہیں، اور ہم علم قیاس کے ماہرین ہیں جس کی بدولت ہم ہر چیز کا درست اندازہ لگاتے ہیں۔ گھڑ سواری تو معمولی بات ہے، ہمارے باپ کا نام حبال بن ولید المعروف ابو القیاس ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر تم ابو القیاس کی اولاد ہو تو تم میرے لیے صد قابل احترام ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تم میرے راز کو راز رکھو گے۔ اس کے بعد بادشاہ نے تینوں کو انعام و اکرام سے نواز کے عزت و احترام سے رخصت کیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔